بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جی محترم ناظرین، درس حدیث کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا مقصد سمجھ لیں کہ میں نے یہ درس حدیث کا آغاز سوشل میڈیا پر کیوں کیا۔ آج کل اتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا احاطہ کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے فتنے گریں گے جیسے ایک تسبیح ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے جیسے دانے نیچے گرتے ہیں، ایسے فتنے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک فتنہ سمجھ لیں یہ موبائل کا بھی ہے، لیکن اگر اس کا استعمال ٹھیک کیا جائے تو یہ دنیا آخرت میں بہترین ہمارے لیے اجر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ برسر پیکار آئے ہوئے ہیں۔ اس میں کبھی انکار حدیث کا فتنہ اٹھتا ہے تو وہ موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو فقہ کے نام سے کہتے ہیں کہ بھئی فقہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس قرآن و حدیث ہے سب کچھ، تو پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سد باب کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہ آئیں، لوگوں نے تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے سوشل میڈیا کو، تو وہ گمراہی کی طرف نہ آئیں۔ چلو کسی کے صحیح بیان سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تو اس میں ہمیں بھی اجر ملے گا۔ تو میرے یہاں درس حدیث شروع کرنے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ عوام الناس جو ہے ان تک صحیح علم پہنچ سکے، اور وہ جو ابھی جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ سکیں۔ تو یہ میرے سامنے مشکوٰۃ شریف ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر آج میں نے ایک حدیث پڑھنی ہے، تو اس حدیث پڑھنے کے بعد آئندہ جو انشاءاللہ درس ہوگا وہ درس ہوگا ان لوگوں کے بارے میں، اس فتنے کے بارے میں جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہ وہ کس طرح شبہات پیدا کر کے لوگوں کو حدیث سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو سنت سے دور کرتے ہیں۔ ان کے شبہات کا انشاءاللہ جواب ہوگا۔ آج جو ہے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس کو تمام محدثین اپنی کتاب کے شروع میں ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر پڑھنے پڑھانے والا جو بھی ہو وہ اس حدیث کو ضرور ذکر کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نیت کے بارے میں ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا اس کو پانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جیسے قرآن کریم کے اندر شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کے اندر شان ورود ہوتا ہے بعض حدیثوں کا، کہ کوئی خاص موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک خاص موقع تھا جب ہجرت کر کے لوگ جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے اس لیے ہجرت کی تھی کہ وہاں جا کر اس نے نکاح کرنا تھا، کیونکہ عورت نے شرط یہ رکھی تھی کہ اگر تم ہجرت کر کے آؤ گے میرے پاس تب میں نکاح کروں گی، ورنہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ نیت لے کر ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کر کے چلا گیا۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو بندہ نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو پھل ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے یہ نیت کی تھی، ہجرت کی، کس کے لیے؟ عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث کے اندر وہ نکاح والے الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، اس کو پانے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہ خاص موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اور اس آدمی، وہ چونکہ جو عورت تھی اس کا نام ام قیس تھا، وہ جو عورت تھی جس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا تھا اس کا نام ام قیس تھا، تو ان کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا کہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ یہ تو اس کا شان ورود ہوا۔ اب یہ سمجھے یہ جو حدیث ہے یہ ثلث دین ہے، یعنی اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے تیسرا حصہ یہ حدیث یعنی اچھی نیت ہے۔ کیسے کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، جس کو اعتقادیات بولتے ہیں۔ نمبر 2 اعمال۔ نمبر 3 اخلاص۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت کا سارا نچوڑ سمجھ لیں تو اس میں سے تیسرا حصہ یہ حدیث ہے، یعنی انسان کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اچھا پھل مل جاتا ہے، بری نیت کی وجہ سے اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ اچھی نیت سے برا کام کرے تو اس کو اجر ملے گا، نہیں، بلکہ جو شریعت نے برے کام قرار دے دیے ہیں ان کو اگر وہ اچھی نیت سے بھی کرے گا تو وہ برے ہوں گے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر کوئی اس نیت سے چوری کرے کہ میں مال ادھر سے لے کر غریبوں میں تقسیم کروں گا، نیت اس کی اچھی ہے لیکن کام برا ہے چوری والا، تو اس لیے اس نیت سے اس کا جو گناہ ہے وہ نہیں ختم ہوگا، اس کو بہرحال چوری کا گناہ بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کو وہ مال واپس بھی کرنا پڑے گا جس سے اس نے مال چرایا ہے، جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نیت اچھی ہو تو کام کر لینا چاہیے، آگے کام کا مباح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے وہ اجر ملتا ہے اچھا، لیکن اگر کام برا ہے تو برے کام پر اچھی نیت سے وہ اچھا نہیں بنتا بلکہ وہ برا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ جو اخلاص ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 3 لوگ جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک عالم ہے، وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھایا، پھر دوسرا شہید ہے، کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں شہید ہوا، پھر سخی ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے صدقہ کیا۔ یہ 3 بڑے بڑے لوگ، ان کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو ان میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے بری نیت سے یہ کام کیے تھے کہ تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا، آج وہ کہا جا چکا، لہٰذا آج جو ہے ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی، ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اول والا کے اندر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ بری نیت سے انسان کو کتنا نقصان ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں، آخر میں یہ عرض کر دوں کہ جو ریاکاری ہے نا، ریاکاری وہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان ریاکاری کا قصد کر کے کھڑا ہو پھر ریاکاری ہوگی۔ ایک انسان اس نیت سے نماز پڑھے کہ مجھے لوگ دیکھیں، اس نے شروع سے یہ نیت کی اور نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، یہ تو ریاکاری ہوگی۔ لیکن جب اس نے نماز شروع کی تو اس میں تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی تھی اور یہی نیت کی اس نے اللہ کی رضا کے پڑھنے کی، لیکن درمیان کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر وسوسات آئے کہ لوگ جو ہے وہ تجھے نمازی کہیں گے، تو نے یہاں نماز کیوں شروع کی، تو یہ وسوسہ ریا ہے، ریا نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ وسوسہ ریا نہیں ہوتا، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے، ان کا میں سن رہا تھا بیان، وہ فرما رہے تھے کہ مخلوق کے لیے عمل کرنا بھی ریا ہے اور مخلوق کے لیے عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے۔ یعنی کسی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یار میں نے آج نفل پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس نے یہ سوچ کر چھوڑ دیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ریاکاری سے پڑھ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو مخلوق کے لیے عمل کرنا بھی ریا، مخلوق کے لیے عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا۔ بس شروع کے اندر یہ نیت کریں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، درمیان میں وسوسات آتے رہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔